فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات شوق سے درود شریف پڑھے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا دین اسلام کا 3 شعبات اسلام میں بڑے شعبات ہیں. اس شعبات سے جہاد فی سبیل اللہ، اس شعبے سے دین کا حفاظت ہوگا. جہاد فی سبیل اللہ یعنی انفاق شریعت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا شعبہ جو ہے درس تدریس کا شعبہ جو ہے، اس سے الحمدللہ شعبہ میں طلباء کرام مدارس میں ہے، علم سیکھتے ہیں. سیکھنے اور سکھانے کا جگہ ہے مدارس. اور تیسرا جو شعبہ ہے وہ دعوت اللہ ہے. اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت اللہ. یہ دعوت اللہ کا جو شعبہ ہے یعنی کام جو ہے دعوت اللہ، یہ قیامت آنے تک یہ ہر مسلمان، ہر فرد یعنی ہر فرد اس امت کا ذمہ داری ہے. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کیا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم کہو یہ جو ہے میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات کیا تھا؟ وہ اس آیات میں اشارہ ہے. هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا مقصد حیات ہے. انا ومن اتبعنی، یہ کام جو ہے دعوت الی اللہ، اشارت ادعو الی اللہ پہلے ذکر ہے، تو انا ومن اتبعنی یہ کام جو ہے دعوت الی اللہ میرا کام بھی ہے. ومن اتبعنی، اور جس شخص نے میرا اتباع کیا ہے اس شخص کا بھی یہ کام ہے. کیا کام ہے؟ دعوت الی اللہ. ای من آمن بی، ومن اتبعنی دلالت ای من آمن بی، جس شخص مجھ پر ایمان لایا ہے اس کا کام کیا ہے؟ دعوت الی اللہ. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ دعوت الی اللہ جو ہے یہ ہمارے آپ کے قیامت آنے تک ہر مسلمان کا ذمہ داری ہے. اور اس دعوت الی اللہ کے لیے خروج فی سبیل اللہ تشکیل کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. یہ امت جو ہے یہ امت اخرجت للناس ہے. کیا فرماتا ہے قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت: کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ امت جو ہے یہ 70 امتیں جو ہے سب سے یہ امت بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس امت کا بہتری کس چیز پر ہے؟ اس سبب سے یہ امت بہتر ہے. اللہ پاک نے اس آیات میں بتایا ہے، فرمایا ہے اللہ پاک نے یہ صیغہ جو ہے کنتم، آپ بہتر تھے، آپ لوگ بہتر تھے، آپ انجیل امت جو ہے بہتر تھے اللہ کے علم میں. یہ بہتر تھا
قرآن تو جو ثابت ہے وہ تورات زبور انجیل اس میں بھی آپ اللہ پاک نے بہتر فرمایا ہے اس امت کو اور لوح محفوظ میں بھی یہ امت بہتر ہے اس امت کا بہتری کا وجہ کیا ہے تب یہ اخرجت للناس ہے آپ انسانوں کو پیدے اور دین کے آپ خروج ہوئے ہیں آپ اور تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله آپ بھی کام جو ہے دعوت کا کام کرتی ہے یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے آپ اس آیات میں اللہ پاک آخر میں فرماتا ہے کہ وتؤمنون بالله یعنی آخر میں ایمان کا ذکر کیا ہے اللہ پاک نے مفسرین فرماتا ہے آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ اس کا وجہ کیا ہے کہ کیوں اللہ پاک نے امر بالمعروف نہی عن المنکر اس آیت میں ایمان کو مقدم کیا ہے لامتیاز هذه الامه ایک وجہ ہے کہ اس امت کا امتیاز ہے اس دعوت اللہ جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا اس امت کا امتیاز ہے اس لیے اللہ پاک ایمان کو مقدم کیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ دعوت اللہ جو ہے ایمان لانے کا سبب ہے ایمان لانے کا سبب ہے رسول اللہ اگر دعوت کرتا ہوں لوگ کیسے اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام کا دروازہ جو ہے وہ تو بند ہو جائے گا اگر دعوت اللہ نہ کرے تو دعوت کا کام نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے سے عبادت کرتے تھے وہ غار حرا جو ہے وہ وہاں جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے لیکن لوگوں کا کیا حال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجزک فاہجر ولا تمنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کیا اب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام میں داخل ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی ایمان کا مسلم ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لیے دعوت کا اثر یہ ہوگا کہ ہدایت کا دروازہ کھول ہوگا اس کام کے ساتھ دعوت کے ساتھ جو اس کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں بہت ہی زیادہ وعدے کیے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین اس کام کرنے والوں کے ساتھ ہدایت کا دعوت ہے یہ مجاہدے کے ساتھ یہ مجاہدہ ہے قربانی ہے مال جان وقت سب لگانا ہے یہ قربانی ہے گھر چھوڑنا ہے یہ قربانی ہے یہ کام جو ہے ابھی جو مال جانت ہے صحابہ کرام نے بھی کام کیا ہے جو ہمارے افغانستان میں 70 صحابہ کرام ہیں 70 صحابہ کرام جو ہے ایک خبر میں 70 صحابہ کرام دو صحابہ کرام الگ ہے تمیم انصار زبیر انصار آپ جانتے ہیں یہ الگ ہے کس لیے آئے تھے افغانستان میں کس لیے آئے تھے دعوت کے لیے آئے تھے افغانستان میں کوئی تجارت کاروبار بزنس اس لیے نہیں آئے تھے دعوت کرنے کے لیے آئے تھے اس لیے بزرگوں اس کام جو ہے دعوت اللہ ہم اور ہمارے جو ساتھی ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم یہ اللہ کا حکم سمجھائے ہم افغانستان میں آئے ہیں ہم الحمدللہ ہمارے جماعت کے ساتھ ساتھی ہیں ہمارے جماعت کے ساتھ ساتھی ہے بنگلہ دیش آنے سے پہلے ہم گئے تھے وہاں حرمین شریفین گئے تھے مدینہ منورہ گئے تھے وہاں مسجد الحرام اور مکہ مکرمہ گئے تھے الحمدللہ وہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے اس کی سلام کیا الحمدللہ ہم نے اس کے بعد اللہ نے ترتیب دیا سیدھا آئے شارجہ سے بنگلہ دیش آئے اس لیے ہم افغانستان سے آئے ہیں اس آخری اجتماع ہے یہ تنہا بنگلہ دیش والوں کا اجتماع نہیں ہے یہ سارے عالم کا اجتماع ہے کیونکہ دینی اجتماع ہے اور سارے انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بھائی ہے ایک ساتھ اور اس اجتماع جو ہے کون بھی اجتماع یہ ہمارے آپ سب سارے مسلمانوں کا اجتماع ہے
اس اجتماع کے لیے ہم آئے ہیں اور ہمارے افغانستان سے الحمدللہ 40 ساتھی یہاں پر ہے بنگلہ دیش میں اجتماع کے لیے آئی ہے سب الحمدللہ اجتماع کے لیے اور ساتھی بھی آئیں گے آ رہی ہے انشاءاللہ ابھی 6 جماعتیں ہیں انشاءاللہ اور جماعت بھی آنے والا ہے انشاءاللہ آئے گا تو جماعت اور یہ وجہ کیا ہے کیوں آئے ہمارے افغانستان سے ادھر بنگلہ دیش میں 40 ساتھی آئے پہلے 2 سالوں اجتماع تھا اتنے ساتھی نہیں آئے تھے ہمارے افغانستان سے لیکن اس اجتماع میں زیادہ ساتھی آئے یہ وجہ یہ ہے کہ اس سال میں الحمدللہ بنگلہ دیش سے ہمارے ملک میں افغانستان میں تقریباً 16-17 جماعتیں آئے افغانستان میں بنگلہ دیش سے الحمدللہ وہاں محنت کی انہوں نے کام کی لوگوں کو دعوت دیا لوگوں کو بلا دیا بلایا بنگلہ دیش کہ آپ آ جائیں بنگلہ دیش اور بھی انشاءاللہ اگر اس سے زیادہ جماعتیں آئی ہمارے ملک میں افغانستان میں اب الحمدللہ افغانستان میں امن ہے ایک فضا ہے دعوت کا کام درس تدریس کا شعبہ جہاد فی سبیل اللہ ہمارے ملک میں 34 صوبے ہیں کتنے 34 صوبے ہیں ہمارے ملک میں تو ہر صوبہ میں ابھی امارت اسلامی ہے افغانستان میں ہر صوبہ میں ایک مدرسہ بنایا ہے جہادی مدرسہ کے نام جہادی مدرسہ ہے 3000 2000 4000 صحابہ کرام کا مدرسہ ہر صوبہ میں بنایا ہے انہوں نے اس لیے آج ہے افغانستان میں دیکھو وہاں نظام دیکھو ہمارے اسلامی نظام ہے ہمیں نسل جانتے ہیں جانتے ہیں شیخ احمد اللہ حفظہ اللہ آپ جانتے ہیں تو آپ انشاءاللہ دیکھ کر لیں اس آپ پہلے سب سے پہلے آپ دیکھ کر لیں اس بات کیا مجھے پتا ہے کہ آپ امتحان ہے اس وقت میں لیکن پھر بھی آپ ہو سکتا ہے آپ چلے جائیں انشاءاللہ اجتماع کیونکہ اجتماع سب سے درخواست ہے آپ دوسرا ہے کہ آپ سب انشاءاللہ نیت کر لیں فراغت کے بعد جیسا یہ آیت جو ہے انبیاء کا میراث ہے ورثۃ العلم انبیاء میراث میں کیا انبیاء کا میراث جو علم ہے تو دینار اور درہم تو نہیں ہے اس لیے سب دیکھ کر انشاءاللہ کہ لوگ اللہ کا نیک حق کے قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ دوسری بات یہ وعلمہ اور قرآن کا جو اعلان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته اس لیے آپ سب نیت کر لیں انشاءاللہ فراغت کے بعد انشاءاللہ سب سال میں جائے اللہ کے راستے سب سال انشاءاللہ دو سال انشاءاللہ فراغت کے بعد انشاءاللہ ہمارے افغانستان میں الحمدللہ سب جو علماء ہے ابھی تو علماء کا خدمت ہے وہاں افغانستان میں اللہ کی وجہ سے سارے جہان میں علماء کا خدمت ہے اور علماء کرام کا تو رحمت ہے اسلامی نظام رحمت ہے لیکن مانو یہ رحمت ہے تو ہمارے افغانستان میں علماء کرام ہمارا اسلامی کا جو سب صرف مجاہدین ہے سب مجاہدین عوام سب دعوت کام کرنے کے سب استقبال ہوتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ سب آ جائیں گے سب بنا لیں انشاءاللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه بارك الله فيك সফরের জন্য যোগ করবো না একেবারে চুপচাপ ইনশাআল্লাহ চলে যাবো